سیدہ زہرا کی شان محفوظیت پر حملہ کرے، ان کی طرف خطا اور گناہ کی نسبت کرے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنا بھی وہ مضبوط عالم ہے، جتنا بھی کبھی اس کے پاس علم موجود ہے، لیکن سیدہ زہرا کی طرف خطا کی نسبت کرنے والا یقیناً خود خطا کرنے والا ہے۔ آپ کی سوچ اور فکر میں اس خطا کا کوئی دور دور تک بھی تصور نہیں تھا جو آج آپ اس خطا کو رنگ دے رہے ہیں کہ بلا پیر صاحب آپ نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہی شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد، میلش اندر تان آئے پاکا برد۔ پریکٹیکلی مثال دیکھنی ہو تو اپنے مامو جان شمس سخوی کو دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ خال المؤمنین عظیم صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان کی نسبت کا حیا احترام نہیں؟ اگر آپ کو حیا اور احترام ہوتا تو آپ اس نذیر غازی کے پروگرام میں نہ جاتے جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات پر زبان تان دراز کیا ہے اور عرضہ سرائی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین ناظرین، کافی وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے جملہ خواص و عوام اہل سنت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی سب کو سلامت بکرامت تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد، جس طرح کہ حضرت قبلہ حضور کنز العلماء بحر العلوم مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی جو عقائد اہل سنت کے تحفظ اور دفاع میں خدمات ہیں، اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے وہ کسی سے بھی اب ڈکی چھپی نہیں ہے۔ بحمدی تعالیٰ انہوں نے جو اپنے اسلاف کی فکر کا علم بلند کیا اور اللہ نے انہیں اس پر استقامت نصیب فرمائی، تو آج ہر ایک ذی عقل اور ذی شعور انسان اس سے آگاہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے فضل سے جو قبلہ امام جلالی زید شرف ہو نے موقف اپنایا تھا وہ موقف حق ہے، اور ان کے موقف سے جس نے بھی مخالفت و مخاصمت کی، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، آج وہ سارے کے سارے ہی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے موقف کی تائید مرکز اہل سنت بریلی شریف سے تحریری فتوے کی صورت میں بھی آ گئی، پاکستان اور بیرون ممالک سے بھی علماء و مشائخ اہل سنت کی جو تائیدات تھی، تصدیقات تھی، وہ بھی آ چکی۔ کچھ لوگ ابھی تک بھی محض اپنی جو ایک ذاتی عداوت ہے اس کا شکار ہیں اور ابھی تک اس مسئلے کو دوبارہ سے وہ طول دینا چاہتے ہیں۔ میری مراد آستانہ علیہ مقدسہ بکی شریف کے سجادہ نشین پیر محمد نوید الحسن شاہ صاحب ہیں۔ کافی عرصہ سے ہم نے ان حضرات کو ڈسکس کرنا اور ان کو مخاطب کرنا ترک کر دیا تھا کہ جب سے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے تحریری صورت میں ایک فتویٰ آیا ہے تب ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اس فتوے کی تصدیق کریں، تو خیر انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی، تو ہمیں کچھ محبین فی اللہ نے یہ کہا کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور جو دیگر تبلیغ دین کی آپ سرگرمیاں پیش کر رہے ہیں آپ اس طرف اپنی جو توانائیاں ہیں ان کو صرف کریں۔ تو ہم کافی عرصہ سے یہ باب کلوز کر چکے تھے، مگر 2-4 دن قبل ایک مجھے ویڈیو کلپ پیر نوید الحسن شاہ صاحب کا دوبارہ سننے کا اتفاق ہوا، جس کے اندر پیر صاحب دوبارہ سے اس مسئلہ کو ڈسکس کر رہے تھے اور عوام کے اندر بڑی ہی شد و مد کے ساتھ اور اپنے ولولہ انگیز خطاب کے انداز میں پیش کر رہے تھے۔ تو میں نے بھی ضروری سمجھا کہ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں دوبارہ ہم بھی حاضری لگوائیں اور ان سے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں چند گزارشات پیش کریں کہ حضور والا کافی عرصہ تک آپ خاموش رہے اور دوبارہ سے آپ نے اس مسئلہ کو ڈسکس کرنا شروع آپ نے کیا ہے، تو اب آپ ایک شفقت فرمائیے گا کہ جب تک یہ مسئلہ کسی حتمی شکل تک نہیں پہنچتا تب تک اس مسئلے کو اب آپ کلوز نہ کیجیے گا۔ ہم تو حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ قبلہ پیر صاحب آپ کی خدمت میں آپ کی کچھ بیانات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو یہ حالیہ بیان دیا ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کی شان محفوظیت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، سیدہ زہرا شان محفوظیت پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور آپ جن سے مخاطب تھے وہ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کی ذات ہے، تو آپ کی ذمہ یہ لازم ہے کہ سب سے پہلے تو قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کا یہ بیان کہ جس میں آپ نے یہ صراحتاً فرمایا ہو یا کوئی تحریر جس میں آپ نے صراحتاً یہ لکھا ہو کہ ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس نفوس محفوظ عن الخطا نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس طیب و طاہر
ذات والا صفات کے لحاظ سے قبلہ امام جلالی زید شرف نے یہ فرمایا ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم ودہن، کہ آپ رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات محفوظ عن الخطا نہیں ہے۔ قبلہ پیر صاحب آپ نے یہ حوالہ دکھانا ہے تحریری صورت میں، تقریری صورت میں قبلہ امام جلالی عزیز شرفو کا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کی طرف خطا کی اور گناہ کی نسبت کی جا رہی ہے۔ قبلہ پیر صاحب غور کیجیے گا، اپنا یہ کلام اور بیان اگر سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کی مقدس ذات کی طرف بقول آپ کے جو آپ نے جملے بولے ہیں میں وہی نقل کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ خطا کی اور گناہ کی نسبت کر رہے ہیں۔ سیدہ زہرا کی شان محفوظیت پر حملہ کرے، ان کی طرف خطا اور گناہ کی نسبت کرے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنا بھی وہ مضبوط عالم ہے، جتنا بھی کبھی اس کے پاس علم موجود ہے، لیکن سیدہ زہرا کی طرف خطا کی نسبت کرنے والا یقیناً خود خطا کرنے والا ہے۔ قبلہ امام جلالی زید شرف نے جو ایک لفظ بولا تھا اور پھر آپ نے جو روافظ کا رد کرتے ہوئے ممدوح الفاظ میں مخصوص وقت کے لیے خطا بمانا خطا اجتہادی کا وہ بھی سریع الزوال کا قول کیا، آپ نے اس خطا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم ودہن کس طرح کا رنگ دیا، اور پھر ساتھ ہی گناہ، لفظ گناہ قبلہ امام جلالی زید شرف کی ہزار موضوعات میں سے ایک لفظ دکھا دیں جو آپ بول رہے ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب زید شرف نے یہ لفظ بولا ہو اور اس کا انتساب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کی طرف کیا ہو، یہ بھی آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اور جو آج آپ خطا کو رنگ دے رہے ہیں، ذرا اپنا تھوڑا سا پہلے جا کر ایک بیان آپ سماعت فرما لیجئے، اس میں تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے امام جلالی زید شرفو نے لفظ بولے ہیں یہ غیر مناسب ہیں، اور میں ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں اور مرکز صراط مستقیم میں جا کر بھی میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان الفاظ کو جو کہ غیر مناسب ہیں ان کو تبدیل کر دیں، اور جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے تب تک میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ذرا اپنا بیان سماعت کیجئے۔ میں نے پہلے بھی مرکز صراط مستقیم حاضر ہو کر بہت سارے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تھی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ محفوظہ عن الخطا جان احمد کی راحت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے جو غیر مناسب الفاظ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر استعمال کیے ہیں اس کے حوالہ سے تبدیلی کریں۔ اب بھی بار دیگر یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان الفاظ کے اندر تبدیلی کی جائے، اور اس وقت بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ جب تک یہ تبدیلی نہیں کی جائے گی اس وقت تک میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق موجود نہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا اور مجھے امید ہے پیر نوید الحسن شاہ صاحب بھی سماعت فرما رہے ہوں گے، اگر نہیں فرما چکے تو ان کا کوئی مرید چاہنے والا ان کو یہ بندہ نچیز کی گزارش ان کی خدمت میں پیش کر دے کہ بلا پیر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ غیر مناسب الفاظ، تب یہ الفاظ غیر مناسب تھے، تب آپ کی سوچ اور فکر میں اس خطا کا کوئی دور دور تک بھی تصور نہیں تھا جو آج آپ اس خطا کو رنگ دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ خطا کی اور پھر گناہ کی نسبت کی جا رہی ہے، اور پھر اس اپنی مثال کو چسپاں کرنے کے لیے اور عوام کو مزید ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے جو آپ نے ساری روایات پیش کی ہیں۔ ارے قبلہ پیر صاحب مجھے تو حیرانگی ہوئی، واللہ مجھے بڑی اس پر حیرانگی ہوئی کہ آپ پہلے اس لفظ کو غیر مناسب کہہ رہے تھے اور آج اسی کو آپ نے کہاں تک ملا دیا۔ آخر یہ اتنی تبدیلی کیوں آ گئی؟ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ الفاظ اگر قبلہ ڈاکٹر صاحب تبدیل کر لیتے ہیں تو میں بالکل ان کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے تو یہ الفاظ تبدیل بھی کر دیے ہیں اور کافی عرصہ سے تبدیل کر دیے ہوئے ہیں اور اس لفظ کے متبادل الفاظ بھی دے دیے ہیں، ذرا سماعت کیجئے۔ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے لحاظ سے ہم ہر وقت اس مذہب پر ہیں، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں تک کہ جواب دیتے وقت جو تیسرا مرحلہ ہے، جو لفظ امکان خطا اور اس پر پھر آگے اس کی تشریح کے بولے گئے، آج اس گفتگو میں میں ان لفظوں کی جگہ اور لفظ دے رہا ہوں، یعنی لفظ امکان خطا یا پھر اس کی آگے تشریح، اس کی بھی یہ بھی نہ بولے جائیں اور جواب بھی دیا جائے کہ جس وقت روافظ یہ کہیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں، ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھیں، خطا کا امکان ہی نہیں تھا، خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی تھیں، تو ہم جواب میں لفظ خطا، وہ مخصوص اجتہادی خطا، وہ جو کہ عیب نہیں، وہ جو کہ گناہ نہیں، وہ جو کہ ایک اجر و ثواب ہے، لیکن چونکہ کچھ عوام کو اس میں
گمراہ کیا جا رہا ہے، عوام تو کیا خواص کو بھی۔ تو میں کہتا ہوں جواب دیتے وقت جہاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امکان خطا لکھا اور پھر اس کی آگے تشریح کی گئی، میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اب جواب میں عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے، بلکہ جب وہ کہیں گے روافظ کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے فدق نہ دے کے معاذ اللہ ظلم کیا، تو ہم جواب میں لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہیں۔ تو قبلہ پیر صاحب آج اپنے بھی جو شرعی حدود ہیں وہ پامال کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات کی وہ سرعام خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب آج تو آپ بڑے ہی سکون کی نیند سو رہے ہیں، جبکہ آپ پہلے تو یہ بھی فرماتے تھے کہ ہماری کچھ شرعی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ہم شرعی ذمہ داریوں کو ضرور پورا کریں گے۔ تو حضور والا ان شرعی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ جو آپ کے دو چچاؤں پر محفوظ شاہ مشہدی اور عرفان شاہ مشہدی پر مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جو تحریری صورت میں فتویٰ آیا تھا اس کی تصدیق کرنا سب سے پہلا آپ کا یہ شرعی فرض بنتا تھا، اب بھی ہے کہ آپ اس کی تصدیق کریں، مگر آپ نے یہ شرعی ذمہ داری بھی پوری نہیں کی۔ نمبر 2، اگر آپ شرعی ذمہ داریاں پوری کرنے کا حق رکھتے ہیں، یقیناً رکھتے ہیں، تو قبلہ پیر صاحب آپ کے ماموں جان شمس سقفی صاحب جو کہ جھوٹے مدعی نبوت مختار سقفی کو محب اہل بیت سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، جس نے سرکار دو عالم علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، اس کو وہ مسلمان بھی اور پھر مغفرت کے قابل بھی سمجھ کر صرف سمجھتے نہیں ہیں بلکہ اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے فاتحہ خوانی اور وہاں جا کر ماتھے بھی ٹیکتے ہیں کہ بولے پیر صاحب کیا آپ کی یہ شرعی ذمہ داری نہیں بنتی یا نہیں بنتی تھی؟ آج کے دن تک آپ نے اپنے اس ماموں سے لا تلقی کا اعلان کیا۔ چلے آگے چلتے ہیں، آپ کی شرعی ذمہ داری یقیناً بنتی ہے اور بنتی تھی۔ ایک ٹی وی اینکر نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کے لحاظ سے جو ہرزہ سرائی کی، میری مراد نذیر غازی ہے، جب اس کا یہ بیان آیا، اگرچہ 92 نیوز پر اس نے یہ بیان دیا، مگر جب وہ وائرل ہوا تو اس کے بعد قبلہ امام جلالی زید شرف نے 16 اپریل کو شاہ جلال الدین ریسرچ سینٹر میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت مصلح امت اپنے فہمیدین کورس کے ایک لیکچر میں اسی اینکر کی اصلاح کے لیے فتاوی رضویہ شریف سے ایک حوالہ پیش کیا۔ اس دنیاوی منصب اور دنیاوی جاہ و جلال کے لالچی شخص نے بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اس پر واویلا کر دیا کہ مجھے یہ کہا گیا، میری اتنی خدمات ہیں، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لہٰذا مجھے یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ قبلہ پیر صاحب یہ والا بیان آپ ابھی بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ میرے راستے پہ چلنا ہے یہ کہ جس چیز پہ میں کر رہا ہوں جو میں اس کی آخری کڑی ہوں، اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ تیسری بات، امیر معاویہ اپنے نائب کا تقرر شورا کے بغیر نہیں کریں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے تباہی کا آغاز تو یہاں سے ہو گیا، پھر اوئے ہوئے ہوئے تباہی کا آغاز تو یہاں سے ہو گیا، پھر اوئے ہوئے ہوئے تباہی کا آغاز تو یہاں سے ہو گیا، پھر یہ ایک اصول دے دیا جب اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع ہو گئی۔ کیا یہ بیان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات پر ہرزہ سرائی نہیں ہے؟ مگر جب یہ بیان وائرل ہوا، منظر عام پہ آیا، ڈاکٹر صاحب نے اس کو دعوت اصلاح پیش کی، اس نے بجائے اپنی اصلاح کرنے کے آپ سے رابطہ کیا کہ آپ قبلہ پیر صاحب میرے پروگرام میں تشریف لائیں۔ تو قبلہ پیر صاحب آپ 30 اپریل کو 24 نیوز پر نذیر غازی کے پروگرام میں آئے اور آپ نے اس کا پروگرام جوائن کیا۔ قبلہ پیر صاحب میری آپ کی خدمت میں بڑی ادب سے گزارش ہے، جو آپ کی شرعی ذمہ داریاں بنتی ہیں کیا ان میں یہ شرعی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ اس نذیر غازی نے جب آپ سے رابطہ کیا تو آپ فوراً اسے کہتے کہ بھائی تیرا یہ بیان سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے، وائرل ہو چکا ہے، جو کہ عظیم صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں ہرزہ سرائی ہے اور توہین آمیز یہ الفاظ ہیں جو کہ بے ادبی اور گستاخی پر منتج ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ اس سے رجوع توبہ کریں اعلانیہ، پھر میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا۔ کہ بلا پیر صاحب آپ نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ آپ نے نہ او دیکھا نہ تو فوراً اس کے پروگرام میں گئے، اور پھر وہ شخص اس نے آپ کو کیوں بلایا؟ ظاہر ہے کہ اس اینکر کو قبلہ ڈاکٹر صاحب سے زید شرف ہو کی ذات سے ایک مسئلہ تھا، اس کو بھی رنج تھا، تو اس نے کوئی ایسا بندہ تلاش کیا کہ جو ان کے مخالف ہو، تو وہ پھر آپ ملے، تو آپ نے بھی فوراً وہاں جا کر اس کے ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو صاحبزادہ نوید الحسن جو آج کل بکی شریف کے سیادہ نشین ہیں وہ آئے ہوئے تھے، میرے پروگرام میں بھی آئے، تو میں نے انہیں کہا حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ وہ کہہ لے کہ نہیں،
इससे जो तौबा, मैंने कहा तौबा कि अल्लाह इन्हें तौफीक दे, वो कह लगे नहीं, इससे वो छिन चुकी है, वो तौफीक ही छिन चुकी है। और आखिर में क़िबला पीर साहब आपकी खिदमत में मैं एक और भी गुजारिश पेश कर दूं कि आपने जो हालिया बयान दिया है उसका खुलासा आपने मौलाना रूम रहमहुल्लाह ताला की जुबान से एक शेर की सूरत में पेश किया। चूं खुदा खहाद कि पर्दाए कस दरद, मैलश अंदर तानाए पाका बुरद। मैलश अंदर ताना पाका बुरंद, उसके दिल का मेलान पाकों में ताना करने के हवाला से कर देता है। वो पाक हस्तियों के बारे में बातें करता है, महफूज हस्तियों के बारे में कलाम करता है। ये आपने शेर पढ़ा और इस पर फिर सारा जो आपका माफी ज़मीर था इस पर आपने चस्पा करना चाहा कि क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ ने जो हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुक़द्दस ज़ात के लिए खता बमाना खता इत्यादि का कौल किया हुआ है, तो लिहाजा उन्होंने सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान महफूजियत पर हमला कर दिया है। मतलब यह बनता है कि रब की जात जब किसी का इज्जतों का और तौकीर का पर्दा चा करना चाहती है, माज़अल्लाह उसे ज़लील और रुसवा करना चाहती है, फिर वो अपने पाक लोगों की तरफ उसकी जुबान को दराज कर देता है। क़िबला पीर साहब यही शेर मैं पढ़कर दोबारा से आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। चूं खुदा खहाद कि पर्दाए कस दरद, मैलश अंदर तानाए पाका बुरद। अगर इसकी आपने प्रैक्टिकली मिसाल देखनी हो तो अपने मामू जान शमस सखफी को देख लीजिए, जो आए रोज हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात पर ज़बान तान दराज करते हैं। आप अपने चच्चू को देख लीजिए, इरफान शाह को देख लीजिए, जो सहाबा इकराम आलिम रिदवान की ज़वात कुदसिया के लिए किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। क़िबला पीर साहब आप तो सरकार दो आलम अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का हया करने वाले हैं, सरकार दो आलम अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम करने वाले हैं, अवाम को, अपने मुरीदों को, मजमे को ये दर्स देने वाले हैं। हालांकि ये मुसल्लमात हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का हया करते हैं, हर निस्बत का एहतराम करते हैं। क्या सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के सहाबी नहीं है? क्या सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की सरकार की जात से निस्बत नहीं है? मगर क़िबला पीर साहब माजरत के साथ जो आप कहते हैं वो आप करते नहीं हैं। खालिल मुमिनीन अजीम सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या उनकी निस्बत का हया एहतराम नहीं? अगर आपको हया और एहतराम होता तो आप उस नज़ीर गाजी के प्रोग्राम में न जाते जिसने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात पर ज़बान तान दराज की है और अर्ज़ा सराई की है। अगर आपको, मैं बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं, सरकार की निस्बत का कोई हया और अदब होता तो आप अपने उस मामू से जिसने एक झूठे मुद्दे नबुव्वत की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी है और उसको मुहब्बे अहले बैत माना और साबित किया हुआ है, और सरकार के अजीम सहाबी रसूल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आए रोज वो ज़बान तान दराज करता है, मगर आज तक आप उनसे ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। रखें, हम नहीं कहते कि आप उनसे ताल्लुकात तोड़ें। क्यों? क्योंकि आप अपनी शरी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जाती अदावत, बुग़्ज़, हसद में तो ला ताल्लुकियां लेटर जारी की जाते हैं, मुरीदीन को उनके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाती है, मगर जब शरी जिम्मेदारी पूरी करने की बारी आती है तो वहां पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। क़िबला पीर साहब आपने ही ये फरमाया था, अपने मुरीदों को दरस दिया था कि सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म के रद्द अमल का इज़हार न करें। सोशल मीडिया पर किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर न करें, ये मैं बारे दिगर दरखास्त करता हूँ। आपने कहा था, मगर खुद आप अब सोशल मीडिया पर रद्द अमल का इज़हार कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन होता है। हम भी फिर अब आपकी खिदमत में चंद गुज़ारिशात मजीद भी पेश करेंगे, मगर मैं फिर भी आपसे बारे दिगर ये कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है। आप अगर इस मसला में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, आप अभी भी कोई फ़िकी बोर्ड मुफ्तियान अहले सुन्नत का कायम कर सकते हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। मगर क़िबला पीर साहब मैं ये भी अर्ज करता चलूं, ये नहीं होगा। माज जो चंद मुरीद बचे हैं उनको बचाने के लिए ये आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात पर इस्तक़ामत नसीब फरमाए, हक समझने की, हक बयान करने की तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल ज़ुबान से कहना है, क्या डर है मौत का आसिफ, जब जाना अपनी बारी है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।